السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے اور قبلہ کی پہچان اس کے لیے شرط ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو جس طرف بھی رخ کیا نماز درست ہوگی۔ خانہ کعبہ کے باہر مسجد حرام میں حکم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھے، اور اگر کوئی مسجد حرام سے باہر ہے یعنی اہل مکہ یا مکہ میں مقیم شخص نماز پڑھتا ہے تو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، اور مکہ مکرمہ سے باہر نماز پڑھنے والے کے لیے خانہ کعبہ کی سمت رخ کرنا لازمی ہے۔ ہمارے پاکستان، ہندوستان، حتیٰ کہ پورے ہند کا قبلہ جو ہے یہ مغرب کی جانب ہے۔ سردیوں میں سورج جنوب مغرب میں اور گرمیوں میں شمال مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ پس اگر ان دونوں مقامات غروب کے درمیان قبلہ سمجھا جائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اجنبی جگہ پر نماز پڑھتا ہو تو وہ تحری یعنی غور و فکر کے ذریعے قبلہ کی سمت کو معلوم کرے۔ اس کے لیے اگر کوئی جاننے والا موجود ہو تو اس سے پوچھ لے، ورنہ قبرستان، سورج کی سمت یا ستاروں کی سمت یا کسی اور مناسب ذریعے سے قبلہ کی سمت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے۔ اسی طرح مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوشش کے باوجود اس کو صحیح سمت کا پتہ نہ چلا اور کسی سمت کے بارے میں اس کا شرح صدر یہ تھا کہ یہی سمت قبلہ ہے، اور اس طرف نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ اصل سمت یہ نہیں تھا، تو پھر بھی نماز درست ہو گئی ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر نماز کے دوران اس کا شرح صدر کسی دوسری جانب کا ہوا تو نماز ہی میں رخ اس طرف پھیر دے۔ اسی طرح یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسجد تعمیر ہونے سے پہلے خوب تحقیق سے قبلہ کا رخ معلوم کر کے پھر تعمیر شروع کرنی چاہیے۔ اٹکل یا کسی جگہ یا پلاٹ ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے صحیح سمت قبلہ سے ہٹی ہوئی مسجد بنانا جائز نہیں۔ البتہ اگر مسجد ایک مرتبہ کسی وجہ سے ٹیڑھی بن گئی ہے تو اب دیکھیے کہ اگر وہ عین قبلہ سے 45 درجے سے کم ہٹی ہوئی ہو تو اس میں نماز درست ہے، مسجد شہید کر کے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر فتنے کا خطرہ ہو، لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا احتمال ہو تو صفیں بھی ٹیڑھی کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو احتیاطاً صف عین قبلہ کی طرف کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر مسجد کا قبلہ عین قبلہ سے 45 ڈگری یعنی 45 درجے سے زیادہ ٹیڑھی ہو تو پھر جب تک یہ پرانی مسجد کی تعمیر قائم ہے اس وقت تک لازماً صفیں ٹیڑھی کی جائے گی، قبلہ کی طرف کی جائے گی، اور جب نئی تعمیر ہونے لگے تو پھر کسی ماہر کو بلایا جائے اور وہ خوب تحقیق کر کے عین سمت قبلہ متعین کرے، پھر تعمیر شروع کیا جائے۔ بس ہم اب بتائیں گے کہ صحیح سمت قبلہ کیسے معلوم کریں گے۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں، انشاءاللہ ان میں کچھ طریقوں کے بارے میں تفصیلی بحث کریں گے اگر زندگی نے وفا کی انشاءاللہ تعالی۔ تعریف سمت قبلہ سے پہلے 2 چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ایک ان میں سے دائرۃ الافق ہے، اس کی تفصیل سبق نمبر 13 میں بتایا گیا ہے۔
وہاں سے تفصیل معلوم کر لے۔ مختصر طور پر یہ کہ جہاں آپ کھڑے ہیں اور چاروں طرف جہاں زمین و آسمان ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ ملاپ والی جگہ ایک دائرہ بناتا ہے، یہی دائرۃ الافق ہے۔ شکل میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری چیز دائرۃ القبلہ ہے۔ دائرۃ القبلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے سمت الراس اور کعبہ شریفہ کا سمت الراس کے نقاط ملا لیں اور پھر آگے جا کر کعبہ کے سمت القدم، پھر اپنے مقام کے سمت القدم کے ساتھ ملا لیں اور پھر اپنے سمت الراس تک جائے تو اس سے ایک دائرہ بن جائے گا، یہی دائرۃ القبلہ ہے۔ اب سمت قبلہ کی تعریف سمجھ میں آئے گی۔ دائرۃ القبلہ دو جگہ پر دائرۃ الافق کو کاٹتا ہے۔ یہی کاٹنے والی جگہ یعنی مقطع جس جانب بیت اللہ زیادہ قریب ہو وہی سمت قبلہ کہلاتا ہے۔